جیسے بھی پروگرام میں ہوتا یہ ہے سب سے بزرگ شخصیت جو ہے سے آئے ہیں لیکن ہندوستان کا یہ پہلا سب سے بڑے چھوٹا آپ کو سب سے میں اس کا ذکر بھی جلدی کے اراکین سے کر رہا تھا میں سے صاحب نے کہا میں نے کہا یہی بات ہے کہ سب سے بزرگ شخصیت اور ہمارے سرپرست علمی بھی علامہ یاسین اختر مصباحی صاحب کو آپ نے بھی بتایا اس سے آخری مسئلہ ہے انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا انہوں نے کہا کہ حضرت علامہ یاسین اختر مصباحی ایک برک اور گیس کا کام کر رہے ہیں بزرگوں اور جوانوں کو رکھا گیا اور یہ بات ضرور درست ہے قائد حضرت علامہ مسعود قادری رضوان کی وفات کے بعد دہلی میں ہم جیسے تنظیموں کی علمی اور فکری سرپرستی فرمانے والے بلا شبہ مولانا یاسین اختر مصباحی ہیں اور یہ جان کر آپ کو خوشی ہوگی جو نہیں جانتے ہیں اسی طرح کے لیے کہ آج اگر ہم اس سیمینار میں یہاں بیٹھے ہیں دلی میں تو اس میں بلا شبہ مولانا یاسین اختر مصباحی صاحب کی یہ فکر ہے ان کی ذہن ہے کہ آج انہوں نے اس تحریک کو پورے بر صغیر کی تحریک بنا دیا ہے آج جو بھی علامہ اختر آبادی پر سیمینار ہو رہے ہیں جلسے منعقد ہو رہے ہیں کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور ہم نے بھی جو بھی کام کیا ہے وہ بلا شبہ یہ انہیں کی فکر ہے انہیں کی تحریک ہے انہیں کے ذریعے سایہ یہ کام کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اب تک جتنے بھی مقررین نے جو بھی کہا وہ کچھ کہہ دیا ہے میرے لیے کچھ بچا نہیں ہے کہ میں سے کچھ کہوں میں صرف ایک باتیں کرنا چاہتا ہوں اور قدر میں مقصم ہے کہ جب حضرت علامہ یاسین اختر مصباحی صاحب علامہ اختر آبادی کی 150 سالہ وفات پر جب یہ تحریک چلائی گئی تھی ان کے نام کو ان کے کارناموں کو اجاگر کیا جائے دنیا کے سامنے لایا جائے تو جب ہم نے غور کیا کہ ایسا کیا ہے شخصیت کہ جو ان کے ناموں کو اجاگر کیا جائے اور سامنے لایا جائے تو 3 ایسی باتیں جو مجھے نظر آئی تو میں نے سوچا کہ ملت اسلامیہ اگر ان 3 باتوں کے بعد علامہ کو زندگی بھر یاد کرتے رہے علامہ اختر آبادی کو تو میں سمجھتا ہوں تو اس احسان کی دوش ایک بڑی احساس جو حضرت مولانا صاحب غالب صاحب نے کہا کہ جب 1240 میں جب بدعقیدگی کی آگی کر رہی تھی اور احانت اولیاء اور احانت علوم کی آگی کر رہی تھی اس وقت حضرت علامہ فضل اختر آبادی کی ذات جو شخصیت تھی جنہوں نے سب سے پہلے قدم اٹھا کر قبر عظیم سے اہل سنت و جماعت کی سرمایہ کی حفاظت کی اور ہمیں بدعقیدہ اور بدعمل ہونے سے بچایا بہت بڑا احساس ہے سبحان اللہ سبحان اللہ 1240 کے بعد جتنے بھی علماء کرام ہیں وہ سب کے سب انہی کے مشن کی تحقیق اور احیا کرتے رہے اس سے پہلے کیونکہ یہ احتیاطی نہیں چلی تھی 1240 میں یہ آتی تھی اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا یہ سب سے بڑا احسان تھا ملت اسلامیہ پر دوسرا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آج بر صغیر کے اندر ہم جتنے بھی ہندوستان میں پورے بر صغیر میں ہم جو مدارس دیکھ رہے ہیں مدارس اسلامیہ اس دور میں 12ویں اور 13ویں صدی میں مقدار کا مرکز خیرآباد رہا ہے اس کے بعد سے لے کر اب تک مدارس اسلامیہ میں جتنے علماء فارغ ہو رہے ہیں سب براہ راست یا بالواسطہ علامہ فضل اختر آبادی کی مدد منت ہے اور ان کے خاندان کی مدد منت ہے کہ آج جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں جو اسی خاندان کا سکتا ہے کہ آج ہم کی خدمت کر رہے ہیں دین کی خدمت کر رہے ہیں ہندوستان کا کوئی عالم یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ براہ راست یا بالواسطہ علامہ فضل اختر آبادی کے خاندان سے سلسلہ رموز کا سوال اور تیسرا سب سے بڑا سب سے اہم یہ کہ 1857 کی جنگ آزادی میں جو انہوں نے حصہ لیا اور کس طرح انہوں نے بلبلا اور مارکے میں حصہ لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ 1947 میں انگریزوں سے جو ہمیں نجات ملی ہے آزادی ملی ہے یہ اسی 1857 کی جدوجہد اور اسی کے نتائج کا سوال ہے 1857 کی جنگ نہ لڑنے کی ہوتی اور علماء نے خاص طور پر علامہ فضل آبادی جیسے علماء نے قیادت حاصل ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ 1945 میں جنگ آزادی جو ہمیں آزادی ملی ہے غیر مسلموں سے اور انگریزوں سے وہ ہمیں نہیں پائی یہ 3 احسانات ایسے ہیں جس کے لیے ہمیں چاہیے کہ زندگی بھر انہیں یاد کرتے رہیں ان کے کارناموں کو اجاگر کرتے رہیں اور انہیں یاد کرتے رہیں مختلف طریقے سے یاد کرتے رہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس پر خود کچھ کہا جا سکتا ہے اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں میں اجازت کروں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.